نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، بکل حق ولتجزی کل نفس بما کسبت، پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو بھلا کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو۔ وعد اللہ، اور اللہ نے بھی گمراہ کر دیا اسے، علی علم، جو علم کے باوجود گمراہ ہو رہا تھا، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے، جس کی تردید گزشتہ آیت میں دی گئی، کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف ہے، اور مسلمات سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے بدی کا ارتکاب کر کے اچھا مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ تو بھلا آپ نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا جو علم کے باوجود گمراہ ہو رہا ہے، اور مہر لگا دی ان کے کان اور ان کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس نے ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، پھر کون وہ ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد، تو بھلا کیا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا نہیں یہ زندگی مگر ہماری دنیاوی زندگی، یہی ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں وہ ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، وما لہم بذلک من علم، حالانکہ نہیں ان کو اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر صرف سب گمان کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات واضح، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل مگر یہ کہ وہ سب کہتے ہیں، قَالُوا ائْتُوا، کہ سب زندہ کر کے لے آؤ، ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد، تو بھلا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جس کو اس کا نفس اچھا سمجھتا ہے، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کے
اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور اس کے برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا ہے، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا، یعنی بلوغ علم اور قیام حجت کے باوجود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ اہل علم کا حال ہے۔ ہوتے وہ گمراہ ہیں، موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے، لیکن ہم چما دیگرے نیست کے گھمنڈ میں اپنے دلائل کو ایسے سمجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں، اور یوں علم و فہم رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے۔ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ھذا العلم الضال والفہم السقیم والعقل وعقل الزائغ، جس سے ان کے کان واعظ و نصیحت کے سننے سے اور ان کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ وہ حق کو دیکھ کر بھی نہیں پاتا، جیسے کہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، الاعراف 186۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے طاقت حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی سوائے ہماری دنیاوی زندگی کے، یہیں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، نہیں ہے وہ مگر صرف گمان کرتے۔ یہ دوہریہ اور ان کے ہمنوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے پس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس میں موت و حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے، جیسا کہ فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے، اور یہ سلسلہ بغیر کسی ثانی اور مدبر کے از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کے بعد اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے۔ ابن کثیر: ظاہر بات ہے یہ نظریہ اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث 4826 اور صحیح مسلم حدیث 2246۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آوازیں آیات تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں زندہ کر کے لے آؤ بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے آباء و اجداد کو اگر ہو تم سب سچے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی وہ زندگی دیتا ہے تمہیں، پھر وہی دیتا ہے موت، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن لے جا کر، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے۔ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو، یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کٹ حجتی کی مظہر ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن تک لے جا کر، جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو جاننے کی، سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔